دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ رات کے 12 بجے میں اپنی دکان بند کر کے جانے لگا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کا گرمی سے برا حال تھا اور وہ گلی کے کونے میں بیٹھی تھی۔ مجھے اس پر ترس آیا تو میں اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا اور بیوی سے کہا کہ کھانا لے آؤ اور اماں جی کے لیے اے سی چلاؤ۔ میرے گھر میں صرف ایک اے سی تھا اور اتنی گنجائش نہیں تھی کہ روزانہ چلاتے، لیکن آج اماں کے لیے چلایا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس بوڑھی عورت کی حقیقت کیا ہے۔ اگلے دن جب میں دکان پر گیا تو میری دکان کے سامنے 10 بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی ایمن نے میرے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا اور میں ابھی دروازے سے اندر ہی آیا تھا کہ اس نے غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ سب کچھ ایسے ہی گنوا دینا اور کچھ نہ بنانا، اور آج بھی مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے کسی کو دکان سے ادھار دیا ہے۔ آخر تم کب سمجھو گے کہ اس طرح ادھار دیتے رہو گے تو ہمارا اپنا گھر کیسے چلے گا؟ میں نے تھکے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب کیا ہو گیا ہے؟ میں پورا دن دکان پر بیٹھ کر آیا ہوں اور ابھی گھر میں قدم رکھا ہے، تم نے آتے ہی لڑائی شروع کر دی ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ ایمن نے غصے سے کہا کہ بات وہی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے، تمہیں دوسروں کا دکھ تو فوراً نظر آ جاتا ہے لیکن اپنے بچوں کا مستقبل نظر نہیں آتا۔ اور آج مجھے کسی نے بتایا ہے کہ تم نے ایک عورت کو دکان سے پورے ہفتے کا راشن دے دیا ہے۔ میں نے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر کہا کہ وہ بیوہ عورت تھی اور اس کے 2 بچے تھے، اس کا شوہر نہیں تھا، اور وہ دکان پر آ کر رو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں نے انسانیت کے ناطے اس کی مدد کر دی۔ ایمن نے فوراً کہا کہ انسانیت اپنی جگہ ہے لیکن ہمارا گھر بھی تو ہے، راشن کی کمی تو اس گھر میں بھی ہے، تمہاری اپنی دکان ہے لیکن دکان سے مفت میں مال دے دو گے تو یہ تو پورا نقصان ہوا نا۔ تم اسے ادھار کہہ رہے ہو لیکن اگر وہ عورت واپس نہ کر سکی تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ واپس نہیں کرے گی، میں نے صرف اتنا دیکھا کہ اس وقت اس کے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور میرے سامنے ایک ماں اپنے بچوں کے لیے رو رہی تھی، تو میں اس وقت اسے خالی ہاتھ کیسے بھیج دیتا؟ ایمن نے کہا کہ تم ہمیشہ یہی کرتے ہو، پہلے کسی کی مدد کرو گے، پھر گھر آ کر مجھے بتاؤ گے کہ حالات خراب ہیں اور پھر بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ باتیں مجھے بھی پتہ ہیں، تم مجھے بار بار کیوں بتاتی ہو کہ ہمارے حالات خراب ہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ ہماری دکان کا کیا حال ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہماری بیٹی ابھی تک اسکول نہیں گئی، مجھے معلوم ہے کہ ہمارا بیٹا بھی اب اسکول جانے کے قابل ہو چکا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہر مہینے ہم یہی سوچ کر بیٹھتے ہیں کہ اگلے مہینے بچوں کا داخلہ کروا دیں گے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی خرچ سامنے آ جاتا ہے۔ میرا نام احمد تھا اور میری بیوی کا نام ایمن تھا، اور ہماری ایک بیٹی تھی جو 6 سال کی ہو چکی تھی اور ایک بیٹا تھا جس کی عمر 4 سال تھی۔ میری بیٹی کو اب تک اسکول میں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ گھر میں رہتی تھی اور کبھی میرے ساتھ دکان پر آ جاتی تھی اور کبھی اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ میرا بیٹا بھی اب اس عمر میں پہنچ چکا تھا کہ اسے بھی اسکول کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارے لیے 2 بچوں کو ایک ساتھ اسکول میں داخل کروانا کسی محاذ سے کم نہیں تھا۔ ہر مہینے ہم حساب لگاتے تھے کہ اگر دکان کی آمدنی اتنی ہو جائے تو فیس نکل آئے گی، اور اگر اتنا مال بک جائے تو بچوں کے کپڑے بھی آ جائیں گے، لیکن پھر گھر کا راشن ختم ہو جاتا اور کبھی بجلی کا بل آ جاتا اور کبھی کسی پرانے قرضے کی قسط سامنے آ جاتی اور ہماری ساری منصوبہ بندی وہیں ختم ہو جاتی۔ اصل میں ہمارے حالات ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ ایک وقت تھا جب میری دکان اچھی چلتی تھی اور مجھے امید تھی کہ میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دوں گا اور اپنے گھر کے حالات بہتر کروں گا۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ دکان بڑھے گی اور شاید میں ایک دوسری دکان بھی لے لوں گا، لیکن پھر ایک دن مارکیٹ میں اچانک آگ لگ گئی۔ وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں گھر پر تھا جب کسی نے آ کر بتایا کہ مارکیٹ میں آگ لگ گئی ہے اور میری دکان بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تو میری آنکھوں کے سامنے میری محنت جل رہی تھی۔ دکان کے اندر رکھا ہوا سامان جل چکا تھا اور جو کچھ بچ سکتا تھا وہ بھی دھوئیں اور پانی کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا۔ میں وہاں کھڑا اپنی دکان کو دیکھ رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری زندگی کا ایک بڑا حصہ میرے سامنے راکھ بن گیا ہو۔ ایمن بھی میرے ساتھ کھڑی رو رہی تھی اور ہم دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ دکان دوبارہ بنانا ضروری تھا کیونکہ یہی ہماری آمدنی کا ذریعہ تھا۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ میں اپنی دکان دوبارہ کھڑی کر سکوں، اس لیے مجھے قرض لینا پڑا۔ میں نے لوگوں سے ادھار لیا اور کچھ رقم قرض پر لی اور بڑی مشکل سے دوبارہ دکان بنوائی۔ دکان تو دوبارہ بن گئی لیکن پہلے والی دکان واپس نہیں آئی۔
پہلے لوگ مجھے جانتے تھے اور کاروبار بھی چلتا تھا، لیکن آگ کے بعد میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ میں دکان کو پہلے جیسا بھر سکوں۔ میں نے جتنا قرض لیا تھا اس میں سے بھی کچھ مال خریدنے میں چلا گیا اور باقی ضروری اخراجات میں ختم ہو گیا۔ اب میری دکان میں پہلے کی طرح سامان نہیں ہوتا تھا، اور جو مال ہوتا بھی تھا اسے بیچنے کے بعد مجھے دوبارہ مال ڈلوانے کے لیے پیسوں کا بندوبست کرنا پڑتا تھا۔ میں پورا دن دکان میں بیٹھا رہتا تھا، صبح دکان کھولتا اور شام تک انتظار کرتا رہتا کہ شاید آج اچھے گاہک آ جائیں گے، لیکن زیادہ تر دکان پر محلے کے بچے ہی آتے تھے جو چند روپے کی گولیاں یا ٹافیاں خریدتے تھے۔ کبھی کوئی شخص ضرورت کی کوئی چھوٹی چیز خرید لیتا تو مجھے لگتا کہ آج کا دن کچھ بہتر گزر گیا ہے، لیکن زیادہ تر دن ایسے ہی گزرتے تھے کہ میں صبح سے شام تک کرسی پر بیٹھا رہتا اور سامنے سڑک کو دیکھتا رہتا۔ کبھی کبھی مجھے اپنا پرانا وقت یاد آتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ وہ بھی کیا دن تھے جب دکان میں گاہکوں کی بھیڑ ہوتی تھی اور مجھے سانس لینے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اب ایک ایک گاہک کے لیے ترس جاتا تھا۔ ایمن کی شکایت بھی اپنی جگہ درست تھی، وہ گھر سنبھالتی تھی اور بچوں کی ضروریات اس کے سامنے تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ہماری بیٹی 6 سال کی ہو گئی ہے اور ابھی تک اسکول نہیں گئی۔ اسے یہ بھی فکر تھی کہ ہمارا بیٹا بھی 4 سال کا ہو گیا ہے اور اگر ہم نے اب بھی اسے پڑھائی کی طرف نہ لگایا تو آگے جا کر مسئلہ مزید بڑھ جائے گا۔ وہ کبھی کبھی رات کو بچوں کو سوتے ہوئے دیکھتی اور پھر مجھ سے کہتی کہ احمد، ہماری بیٹی کب اسکول جائے گی؟ میں اس وقت خاموش ہو جاتا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ میں اسے کہتا کہ اگلے مہینے حالات بہتر ہوں گے تو داخلہ کروا دیں گے۔ وہ پوچھتی کہ کون سا اگلا مہینہ، اور میں بھی جانتا تھا کہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب میں نے آج اس بیوہ عورت کو دیکھا تھا تو میرے دل نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ دکان پر آئی تھی اور اس کے چہرے پر ایسی بے بسی تھی کہ میں اس کی بات سنتے ہی سمجھ گیا تھا کہ واقعی اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنے 2 بچوں کا ذکر کر کے رو رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ اس کے شوہر کو مرے ہوئے کچھ عرصہ ہو چکا ہے اور وہ اکیلی بچوں کو پال رہی ہے۔ میں نے دکان کے اندر موجود سامان کو دیکھا اور پھر اس عورت کو دیکھا۔ میرے ذہن میں اپنے بچے آ گئے، مجھے اپنی بیٹی کا چہرہ یاد آیا، مجھے اپنے بیٹے کی آواز یاد آئی اور پھر مجھے اس عورت کے بچے یاد آئے جو شاید اس وقت بھوک سے رو رہے تھے۔ میں نے اسے ہفتے بھر کا راشن دے دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایمن ناراض ہوگی، لیکن اس وقت مجھے یہی درست لگا۔ گھر آ کر اس کا غصہ سننے کے بعد بھی میں اپنے فیصلے پر شرمندہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے کوئی عیاشی نہیں کی تھی۔ میں نے کسی کے لیے اپنا پیسہ ضائع نہیں کیا تھا، بلکہ ایک بھوکی ماں کو اس کے بچوں کے لیے کھانا دیا تھا۔ لیکن ایمن کا دکھ بھی میں سمجھ رہا تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم نے ہمارے بچوں کے بارے میں کب سوچنا ہے؟ ہماری بیٹی گھر بیٹھی ہے اور ہمارا بیٹا بھی اسکول جانے والا ہے۔ گھر میں کتنی چیزوں کی ضرورت ہے اور تم دوسروں کے گھر کا راشن پورا کر رہے ہو۔ میں خاموشی سے فرش کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے پاس بھی اپنی جگہ سچ تھا، میرے پاس بھی اپنی جگہ ایک مجبوری تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ ایمن، میں تمہاری بات سمجھتا ہوں اور مجھے اپنے بچوں کی بھی فکر ہے، لیکن اگر اللہ نے میرے ہاتھ میں کسی کی مدد کرنے کی استطاعت رکھی ہے تو میں اسے بالکل نظر انداز بھی نہیں کر سکتا۔ ایمن نے کہا کہ پھر اپنے بچوں کا کیا کرو گے؟ میں اس سوال پر خاموش ہو گیا کیونکہ یہی وہ سوال تھا جس کا جواب میرے پاس واقعی ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اسکول کا وعدہ بہت مرتبہ کیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی کہا تھا کہ جلد تمہیں اسکول بھیجوں گا، لیکن ہر بار حالات میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں نے اس رات دیر تک نیند نہیں کی۔ بچے سو گئے تھے اور ایمن بھی خاموش ہو کر لیٹ گئی تھی، لیکن میرے ذہن میں دکان اور قرض اور بچوں کی پڑھائی اور گھر کے خرچے سب ایک ساتھ گھوم رہے تھے۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ میں اپنی دکان کو دوبارہ کھڑے کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ میں اپنے بچوں کو مزید گھر نہیں بٹھا سکتا تھا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایمن ہر روز میرے سامنے یہ سوچ کر روئے کہ اس کے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اگلے دن میرے لیے کیا لے کر آنے والا ہے، لیکن اس رات پہلی مرتبہ میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھانے کے لیے اتنے مشکل حالات دکھائے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل میں دعا کی کہ اللہ میرے بچوں کے لیے راستہ کھول دے اور میری محنت میں برکت دے، تاکہ مجھے کبھی کسی ضرورت مند کی مدد کرنے سے پہلے اپنے بچوں کی ضروریات کے بارے میں خوف محسوس نہ کرنا پڑے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ اور بھی مصیبتیں آ جاتی ہیں، اور لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ مصیبت کبھی اکیلی نہیں آتی، کیونکہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ابھی میں دکان کے راز سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا اور بچوں کی پڑھائی کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ اچانک گھر کا بجلی کا بل اتنا زیادہ آ گیا کہ اسے دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکومت والے بلا وجہ ہی زیادہ بل بھیج دیتی ہیں اور آدمی سوچتا رہ جاتا ہے کہ آخر اتنی بجلی ہم نے استعمال بھی کہاں کی ہے۔ ہمارے گھر میں اے سی ضرور تھا، لیکن ہم اسے بہت احتیاط سے چلاتے تھے، اور وہ بھی صرف بچوں کی خاطر، کیونکہ ہماری اپنی ضرورت تو بہت کم تھی۔ رات کو 1-2 گھنٹے اے سی چلاتے تھے تاکہ کمرہ ٹھنڈا ہو جائے اور بچے آرام سے سو جائیں، پھر ہم اے سی بند کر کے پنکھا چلا لیتے تھے۔
ہمیں اے سی بھی ڈر ڈر کر چلانا پڑتا تھا کیونکہ ہر وقت یہی خوف رہتا تھا کہ کہیں بجلی کا بل اتنا زیادہ نہ آ جائے کہ ہماری باقی ضروریات ہی پوری نہ ہو سکیں۔ لیکن اس قدر احتیاط کے باوجود اس مرتبہ بل اتنا زیادہ آیا کہ میں اسے ہاتھ میں پکڑ کر کافی دیر تک دیکھتا رہا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس رقم کا انتظام کہاں سے ہوگا۔ میں پہلے ہی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور دکان کا کاروبار بھی ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی مہینے میں اتنی بڑی رقم نکال لیتا۔ بچوں کی فیس کا مسئلہ الگ تھا اور گھر کے اخراجات الگ تھے، اور اب بجلی کا یہ بل بھی میرے سامنے ایک نئی پریشانی بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس دن بھی میں صبح دکان کھول کر بیٹھ گیا اور دل میں یہی امید رکھتا رہا کہ شاید آج کچھ اچھا کاروبار ہو جائے گا اور میں کم از کم گھر کا کوئی ضروری خرچ پورا کر سکوں گا۔ لیکن دن گزرتا گیا اور گاہکوں کا کوئی خاص رش نہیں آیا۔ ایک دو بچے گولیاں اور ٹافیاں لینے آئے اور چند لوگوں نے معمولی سی چیزیں خریدی، لیکن اتنی آمدنی بھی نہیں ہوئی کہ میں اپنے دل کو تسلی دے سکتا۔ میں شام تک دکان پر بیٹھا رہا اور پھر رات ہو گئی۔ میں نے سوچا شاید رات کے وقت کچھ لوگ آئیں گے، لیکن دکان پر خاموشی چھائی رہی۔ آخرکار رات کے 12 بج گئے اور میں نے دکان بند کی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ میرے ذہن میں صرف یہی حساب چل رہا تھا کہ گھر پہنچ کر ایمن کو کیا بتاؤں گا۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ وہ بجلی کے بل کو دیکھ کر پریشان ہوگی اور شاید مجھ سے پھر یہی کہے گی کہ تم دوسروں کی مدد کرنے کی بجائے اپنے گھر کو دیکھو۔ میں سڑک پر چل رہا تھا کہ اچانک میری نظر سڑک کی دوسری طرف پڑی۔ وہاں ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے رک گیا کیونکہ ان کی حالت عجیب تھی۔ وہ بہت کمزور دکھائی دے رہی تھی اور بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی جیسے انہیں بہت زیادہ پیاس لگی ہو۔ میں گھبرا گیا اور فوراً اپنے آس پاس دیکھا کہ شاید وہ کسی کے ساتھ آئی ہوں گی اور ابھی کوئی انہیں لینے آ جائے گا۔ لیکن سڑک تقریباً سنسان ہو چکی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، دکانیں بند ہو رہی تھیں اور لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، لیکن جب کوئی بھی ان کے پاس نہیں آیا تو میرا دل مجھے وہاں سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ میں سڑک پار کر کے ان کے قریب گیا اور میں نے پوچھا کہ اماں آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ انہوں نے آہستہ سے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ایسی بے بسی تھی کہ میرے دل پر بوجھ سا پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں بالکل اکیلی ہوں اور مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ان کی آواز میں ایسی کمزوری تھی کہ میرا دل پسیج گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ عمر کسی سڑک کے کنارے بیٹھنے کی نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی بوڑھی عورت کو اس طرح رات کے وقت اکیلا ہونا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ اماں آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا۔ وہ پہلے خاموش رہیں لیکن پھر آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگیں۔ میں نے ان کا سہارا لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ میرا گھر قریب ہی تھا اور میں نے سوچا کہ کم از کم آج رات انہیں بھوکا اور پیاسا تو نہیں رہنے دوں گا۔ گھر پہنچ کر میں نے ایمن سے کہا کہ جلدی سے ٹھنڈا شربت بنا کر لاؤ، اماں کو بہت پیاس لگی ہے۔ ایمن نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ راستے سے ملی ہیں اور بہت بھوکی پیاسی تھی، اس لیے میں انہیں اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ ایمن نے فوراً اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ کچن میں گئی اور شربت بنانے لگی، لیکن ساتھ ساتھ مجھے سناتی بھی جا رہی تھی کہ خود گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور تمہیں ہمیشہ دوسروں کی ہی مدد کرنے کی پڑی رہتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم چپ کر کے مجھے شربت کا گلاس دو اور جاؤ کھانا بھی لے کر آؤ۔ ایمن غصے میں تھی لیکن اس نے شربت بنا کر گلاس میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے وہ شربت اماں کو دیا اور وہ بڑی مشکل سے اسے پینے لگی۔ مجھے ان کے چہرے پر کچھ سکون نظر آیا تو میرے دل کو بھی تسلی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ کم از کم آج رات یہ بوڑھی عورت پیاس سے نہیں تڑپے گی۔ پھر میں نے اماں کے لیے کمرے کا اے سی چلا دیا کیونکہ وہ گرمی اور کمزوری سے بہت بے حال تھیں۔ ایمن نے یہ دیکھا تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ جب میں تھکی ہاری ہوتی ہوں تو تم مجھے کہتی ہو کہ اے سی مت چلاؤ، بجلی کا بل بہت آتا ہے، اور آج ایک اجنبی عورت کے لیے تم نے اے سی چلا دیا ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے صرف اماں کو دیکھا جو ٹھنڈی ہوا لگنے کے بعد کچھ دیر میں سکون سے بیٹھ گئی تھیں، اے سی والی جگہ پر جا کر جیسے ان کی جان میں جان آئی ہو۔ انہوں نے ٹھنڈا شربت پیا اور وہیں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ وہیں سو گئیں۔ میں کافی دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں، لیکن اس وقت میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ایک بھوکی اور پیاسی بوڑھی عورت کو رات کے وقت سونے کی جگہ مل گئی تھی۔ صبح میں کام کے لیے نکلنے لگا تو میں نے ایمن سے کہا کہ اماں کو اچھے طریقے سے کھانا کھلا دینا اور ان کا خیال رکھنا۔ ایمن نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ کیا یہ ساری زندگی ادھر رہیں گی؟ میں نے کہا کہ میں جاؤں گا تو پتہ کروں گا نا، اور کسی سے پوچھوں گا کہ انہیں یہاں کون چھوڑ کر گیا ہے۔ ابھی اماں بھی کچھ بتانے کے قابل نہیں ہے، تھوڑی ان کی طبیعت ٹھیک ہونے دو، پھر میں دیکھ لوں گا کہ اس معاملے کا کیا کرنا ہے۔ ایمن نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ میں نے ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر گھر کی طرف دیکھا اور پھر دکان کے لیے روانہ ہو گیا۔
میں دکان پر آ کر بیٹھ گیا، لیکن آج بھی وہی حالات تھے جو پچھلے کئی دنوں سے میرے ساتھ چل رہے تھے۔ میں صبح سے شام تک دکان کھول کر بیٹھا رہا، لیکن کوئی خاص گاہک نہیں آیا اور دکان کے سامنے سے لوگ گزرتے رہے مگر اندر آنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے آس پاس کے لوگوں سے اماں کے بارے میں بھی پوچھا تھا اور کئی لوگوں سے جاننے کی کوشش کی تھی کہ شاید کوئی انہیں پہچانتا ہو یا کسی نے انہیں پہلے کبھی اس علاقے میں دیکھا ہو، لیکن ہر طرف سے یہی جواب ملا کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ عورت کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ میں نے آخر کار کہا کہ ٹھیک ہے اور پھر دوبارہ اپنی دکان پر آ کر بیٹھ گیا۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ میں کبھی دکان کے باہر دیکھتا اور کبھی سامنے سڑک پر نظریں جما دیتا اور دل میں یہی سوچتا رہتا کہ آخر وہ بوڑھی عورت کون ہے اور رات کی اس وقت اس سنسان سڑک پر کیوں اکیلی بیٹھی تھی۔ مجھے اس کی بات بار بار یاد آ رہی تھی کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے اور وہ بالکل اکیلی ہے۔ شام کو جب میں دکان بند کرنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ گھر جاتے ہوئے اماں کے لیے کچھ پھل لے جاؤں، کیونکہ وہ بہت کمزور تھی اور شاید سیب کھانے سے ان کے اندر تھوڑی طاقت آ جائے۔ میں نے دکان بند کی اور راستے سے چند اچھے سیب خرید لیے اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچا تو میں نے سب سے پہلے ایمن سے پوچھا کہ اماں کیسی ہیں اور آج ان کا خیال رکھا یا نہیں۔ ایمن نے فوراً جواب دیا کہ ہاں کی تھی خدمت۔ اس کے لہجے میں ایسی بیزاری تھی کہ میں سمجھ گیا کہ اس نے دل سے ان کی خدمت نہیں کی بلکہ شاید صرف میری وجہ سے کچھ کر دیا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہارے نصیب میں میری ماں کی خدمت کرنا تو لکھا نہیں تھا اور وہ بھی تم نے نہیں کی تھی۔ اب تمہیں ایک عورت کی خدمت کرنی پڑ رہی ہے تو تم نے منہ بنایا ہوا ہے۔ ایمن نے میری طرف غصے سے دیکھا اور میں بھی اس کے ساتھ جھگڑنے لگا کیونکہ مجھے اس کا یہ رویہ بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ایمن اگر یہ عورت واقعی بے سہارا ہے تو کم از کم اس وقت اسے انسان سمجھ کر دیکھو۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنی مشکل سے گزر رہی ہے اور اسے اس عمر میں کس نے اکیلا چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں ابھی اس سے بحث کر ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظر کمرے کی ایک طرف پڑی جہاں میرے دونوں بچے اماں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میری بیٹی اور میرا بیٹا دونوں اس بوڑھی عورت کے ساتھ بہت مانوس ہو چکے تھے۔ اماں انہیں کچھ باتیں سنا رہی تھی اور کبھی کوئی پرانی کہانی سناتی تھی اور میرے بچے بڑے شوق سے ان کے پاس بیٹھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے اپنے بچوں کو کبھی کسی اجنبی کے ساتھ اتنی جلدی مانوس ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اماں بھی بچوں کو بہت محبت سے دیکھ رہی تھیں اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان کے پاس سیب رکھ دیے۔ میں نے کہا کہ اماں یہ آپ کے لیے لایا ہوں، آپ کھا لیجیے گا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی۔ میں نے پھر ان سے کہا کہ اماں آپ مجھے دوبارہ بتائیں کہ آپ کا کوئی نہیں ہے، آپ کسی کو تو جانتی ہوں گی، کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی، کوئی جاننے والا جس کے پاس آپ جا سکیں۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کسی کا نام تو یاد ہوگا یا کوئی ایسی جگہ جہاں آپ رہتی تھیں۔ انہوں نے پھر نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ نہیں بیٹا، میرا کوئی نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ مجھے ان کی بات پر حیرت بھی ہو رہی تھی اور افسوس بھی۔ پھر اچانک انہوں نے میری طرف دیکھ کر پوچھا کہ ویسے تم کون ہو؟ ان کا یہ سوال سن کر میں چند لمحوں کے لیے حیران رہ گیا۔ میں نے انہیں دیکھا اور میرے ذہن میں فوراً کل رات کا منظر آ گیا جب میں انہیں سڑک سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ کل رات وہ مجھے بیٹا کہہ رہی تھیں اور آج وہ مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ تم کون ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا شاید کمزوری کی وجہ سے انہیں یاد نہیں رہا ہوگا یا شاید وہ اپنی حالت کی وجہ سے کچھ باتیں بھول رہی ہیں۔ میں نے اس وقت اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور بچوں کو اماں کے پاس چھوڑ کر اپنی بیوی کی باتیں سننے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ ایمن ابھی بھی غصے میں تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ صحیح کہہ رہے ہو تم۔ میں نے پوچھا کیا صحیح کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ جب میں نے تمہاری ماں کی خدمت نہیں کی تھی تو میں اس پرائی عورت کی بھی خدمت نہیں کروں گی۔ تم اسے لے کر جاؤ، یہ ہمارا گھر ہے، کوئی سینٹر نہیں ہے۔ اس کے الفاظ سن کر مجھے بہت برا لگا۔ میں نے کہا کہ ایمن وہ کوئی جانور نہیں ہے کہ ہم اسے اٹھا کر کہیں پھینک دیں۔ وہ ایک بوڑھی عورت ہے اور اس وقت اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ وہ بولی کہ تو پھر تم اس کی ذمہ داری لے لو۔ میں نے کہا کہ میں نے کب انکار کیا ہے؟ اس نے کہا تو پھر پتہ کرو، پولیس کو بتاؤ اور کسی سینٹر میں جا کر جمع کروا دو، میں اسے یہاں نہیں رکھ سکتی۔ میں کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ مجھے ایمن کی بات بہت بری لگی، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ ہمارے حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں اور گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں اس بارے میں۔ میں کمرے سے باہر آیا تو میرے بچے اب بھی اماں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ انہیں کچھ سنا رہی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا تو میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ ایک طرف میری بیوی تھی جو اس عورت کو گھر سے نکالنے کے لیے کہہ رہی تھی اور دوسری طرف میرے بچے تھے جو اس بوڑھی عورت کے پاس اس طرح بیٹھے تھے جیسے وہ اسے برسوں سے جانتے ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، شاید پہلے مجھے معلوم کرنا چاہیے کہ یہ اماں آخر ہیں کون۔
शायद इनका कोई घर हो, शायद कोई रिश्तेदार इन्हें तलाश कर रहा हो, और शायद कोई ऐसी वजह हो जिसकी वजह से वो रात के वक्त उस सड़क पर अकेली बैठी थी। मैंने एक मरतबा फिर उनकी तरफ देखा। वो मेरे बच्चों को देखकर मुस्कुरा रही थी और मेरे दिल में ना जाने क्यों ये ख्याल आया कि इस औरत की कहानी अभी मेरे सामने खुलनी बाकी है। दूसरा दिन था। जब मैं दुकान पर आया तो अभी मुझे बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक 10 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मेरी दुकान के सामने आकर रुक गईं। मैंने हैरत से बाहर देखा, क्योंकि हमारे मोहल्ले में आमतौर पर ऐसी गाड़ियां आती ही नहीं थी, और इतनी सारी गाड़ियां एक साथ देखकर आसपास के लोग भी अपनी अपनी जगह रुककर उन्हें देखने लगे। गाड़ियों में से एक शख्स बाहर निकला और मेरी तरफ बढ़ने लगा, तो मैंने उसे देखते ही पहचान लिया, क्योंकि वो हमारे शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। मैंने उसे कई मरतबा अखबारों और टीवी पर देखा था, और शहर के बड़े बड़े लोग उसके साथ कारोबारी मामलात में नजर आते थे। लेकिन वो शख्स हमारे इस मोहल्ले में कभी नहीं आया था। वो सीधा मेरी दुकान पर आया और बगैर किसी तमहीद के अपने मोबाइल में एक वीडियो चलाई और मुझे दिखाने लगा। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा तो वो उसी रात की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज थी, जिस रात मैंने सड़क के किनारे बैठी हुई बूढ़ी अम्मा को देखा था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि मैं सड़क पार करके उनके करीब गया और फिर उन्हें सहारा देकर अपने साथ लेकर जा रहा था। उस शख्स ने मेरी तरफ देखकर कहा कि ये तुम हो? मैंने कहा कि जी सर मैं हूँ, लेकिन हुआ क्या है? उसने फौरन पूछा कि ये औरत कहाँ है। मैंने कहा कि वो मेरे घर पर है। वो बेकरारी से मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा कि मुझे तफसील बताओ। मैंने उसे पूरी बात बताना शुरू की कि मैं रात को दुकान बंद करके घर जा रहा था तो सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई नजर आई। वो गर्मी में बेहाल हो रही थी और बहुत प्यासी लग रही थी। मैंने आसपास देखा कि शायद कोई उनके साथ हो या कोई उन्हें लेने आएगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने उनके पास जाकर पूछा था कि अम्मा आप यहाँ क्यों बैठी हैं, और क्या आपके साथ कोई है या आपको किसी के घर जाना है। उन्होंने मुझे बताया कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो बिल्कुल अकेली हैं और उन्हें बहुत भूख लगी है। मैंने कहा कि फिर मैं उन्हें अपने घर ले गया, क्योंकि मेरा घर करीब था। मैंने उन्हें शरबत पिलाया और खाना खिलाया और रात को आराम के लिए एसी वाले कमरे में सुला दिया। मैंने उसे बताया कि वो 2 दिन से मेरे घर पर हैं और मेरे बच्चे उनके साथ बहुत मायूस हो गए हैं। वो उन्हें कहानियाँ सुनाती हैं और मेरे बच्चे उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनते रहते हैं। मैंने कहा कि मेरी बीवी भी उनकी खिदमत कर रही है और वो आराम से बैठी हुई हैं और फिलहाल कोई मसला नहीं है। मैंने जैसे ही अपनी बात खत्म की तो वो शख्स अचानक मेरा हाथ पकड़कर रोने लगा। मैं बिल्कुल हैरान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कितना बड़ा कारोबारी शख्स मेरी दुकान पर आकर एक बूढ़ी औरत का जिक्र करते हुए क्यों रो रहा है। उसने रोते हुए कहा कि वो मेरी माँ है। ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने हैरत से उसे देखा और मेरे जहन में फौरन वही बात आई कि इतने बड़े और अमीर आदमी की माँ इस तरह सड़क पर अकेली बैठी हुई थी और मुझे कह रही थी कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। मैंने बेइख्तियार कहा कि सर अगर ये आपकी वालदा हैं तो फिर वो मुझे क्यों कह रही थी कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने आंखें साफ करते हुए कहा कि असल में उसकी वालदा को भूलने की बीमारी है और वो अक्सर बहुत सी बातें भूल जाती हैं। मुझे फौरन पिछले दिन की वो बात याद आ गई जब अम्मा ने मुझे देखकर पूछा था कि तुम कौन हो। उस वक्त मुझे उनकी बात अजीब लगी थी, लेकिन अब मुझे समझ आ रही थी कि शायद वो मुझे भी भूल चुकी थी। सलमान ने बताया कि उसकी वालदा अक्सर घर से निकल जाती हैं और फिर उन्हें कुछ याद नहीं रहता कि वो कहाँ जा रही हैं और कहाँ से आई हैं। कई मर्तबा वो घर से निकलकर बहुत दूर चली जाती हैं और फिर किसी न किसी तरह लोग उन्हें देखकर इत्तला देती हैं। उसने कहा कि मेरे लिए मेरी माँ दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है और तुमने जिस तरह उनकी मदद की है मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। उसने कहा कि आजकल लोग सड़कों पर मर जाते हैं और कोई उनकी तरफ देखने वाला नहीं होता, लेकिन तुमने मेरी माँ को देखा और उन्हें अपने घर ले गए और उनका ख्याल रखा। वो बार बार मेरा हाथ पकड़कर यही कह रहा था कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कहा कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जो किया वो एक इंसान होने के नाते किया है। उसने कहा कि तुमने तो मुझे खरीद लिया है और मैं तुम्हारी ये नेकी कभी नहीं भूल सकता। मैंने कहा कि नहीं सर आप ऐसा ना कहें। वो कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा कि मेरे साथ चलो और मुझे अपना घर दिखाओ। मैंने कहा कि जी ठीक है। मैं उसी की गाड़ी में बैठ गया और हम घर की तरफ रवाना हो गए। जब वो बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे घर के करीब पहुंची तो पूरा मोहल्ला हैरान हो गया। लोग घरों से बाहर निकलने लगे और बच्चे सड़क पर खड़े होकर गाड़ियों को देखने लगे। मेरी बीवी भी दरवाजे पर आ गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी गाड़ियां हमारे घर के सामने क्यों रुक रही हैं। मैं गाड़ी से उतरा और अपनी बीवी को बताया कि ये हमारे शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन सलमान लोधी हैं और ये वही अम्मा की तलाश में आए हैं
जो हमारे घर में है। मेरी बीवी ये सुनकर हैरान रह गई। मैंने उसे बताया कि अम्मा सलमान लोधी की वालदा हैं। वो शायद अभी इस बात को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि हम अंदर दाखिल हुए। जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे को देखा तो उनके चेहरे पर अचानक ऐसी पहचान आई जैसे कई दिनों से भूली हुई कोई बात एकदम उनके जहन में वापस आ गई हो। वो फौरन उठी और अपने बेटे को देखते ही उसे गले लगा लिया। वो कहने लगी कि बेटा, मुझे इस घर से नहीं जाना। सलमान ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये बच्चे मुझे बहुत अजीज हैं और मुझे इन्हीं के साथ रहना है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि ये मेरा दूसरा बेटा बन गया है और इसने मेरी बहुत खिदमत की है। मैं खामोश खड़ा उन्हें देखता रहा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कैसी बूढ़ी औरत जिसे मैं सिर्फ 2 दिन पहले सड़क से अपने घर लाया था वो मेरे बच्चों से इतनी मोहब्बत कर बैठेंगी कि अपने बेटे के साथ जाने से भी इनकार कर देंगी। सलमान ने अपनी माँ को देखा और फिर मेरी तरफ देखकर कहा कि ठीक है अम्मा, आप फिक्र ना करें, ये भी हमारे साथ रहेंगे। मुझे लगा कि शायद उसने अपनी माँ को तसल्ली देने के लिए ऐसे ही कह दिया है। वो अपनी वालदा को साथ लेकर वहाँ से चला गया और जाते हुए बार बार मेरा शुक्रिया अदा करता रहा। रवानगी के वक्त उसने मेरे दोनों बच्चों को बुलाया और उनके हाथों में 5-5 हज़ार रुपए के नोट रख दिए। मेरे बच्चे खुशी से वो नोट देखने लगे और मैंने सलमान का शुक्रिया अदा किया। जब गाड़ियाँ वहाँ से चली गईं तो मेरी बीवी ने बच्चों के हाथ में मौजूद पैसे देखे और फिर मेरी तरफ देखकर कहा कि हमने उसकी माँ की इतनी खिदमत की और ये देखो बस 10,000 रुपये देकर चला गया। मैंने हैरत से अमन की तरफ देखा और कहा कि शर्म करो, हमने उसकी माँ की खिदमत पैसों के लिए की थी क्या? एमन ने कहा कि तुम्हें पता भी है वो कितना बड़ा आदमी है और लोग कहते हैं कि वो अरबपति है। वो चाहता तो 2-3 लाख रुपए भी दे सकता था। मैंने कहा कि अच्छा हुआ उसने कुछ नहीं दिया, वरना हमारी नेकी बर्बाद हो जाती। मैंने बच्चों के हाथ में मौजूद पैसों को देखा और मेरे दिल में अजीब सा सुकून था क्योंकि मुझे मालूम था कि मैंने उस साथ जो कुछ किया था वो किसी बदले के लिए नहीं किया था। मैंने सिर्फ एक प्यासी और बूढ़ी औरत को इंसान समझकर अपने घर में जगह दी थी। मुझे उस वक्त ये मालूम नहीं था कि उस एक छोटी सी नेकी के बाद मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, और मुझे ये भी मालूम नहीं था कि सलमान लोधी ने जाते हुए अपनी माँ को मेरे घर से सिर्फ इसलिए नहीं लेकर जाना चाहा था कि वो अपनी माँ से मोहब्बत करता था, बल्कि उसके जहन में मेरे लिए कुछ और भी था। एक हफ्ता गुजर गया था जब से सलमान लोधी अपनी माँ को हमारे घर से लेकर गए थे, और उस एक हफ्ते के दौरान में कई मरतबा उनके बारे में सोचता रहा था क्योंकि अम्मा के साथ गुजरे हुए वो 2 दिन मेरे लिए बहुत यादगार बन गए थे। मेरे बच्चे भी बार बार उनका जिक्र करते थे और मेरी बेटी तो अक्सर कहती थी कि अब्बू, दादी दोबारा कब आएंगी, और मेरा बेटा भी उनकी सुनाई हुई कहानियों को याद करके खुश होता था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सलमान साहब भी अपनी वालदा के साथ मेरे बच्चों को याद कर रहे हैं और एक दिन अचानक वो दोबारा हमारे घर आ जाएंगे। उस दिन मैं घर पर ही था कि बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और मैंने दरवाजे से देखा तो सलमान लोधी साहब खड़े थे। मैंने उन्हें देखा तो फ़ौरन आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया और उन्हें अंदर ले आया। वो पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा संजीदा लग रहे थे और उनके चेहरे से महसूस हो रहा था कि वो किसी खास बात के लिए आए हैं। उन्होंने बैठते ही कहा कि अहमद, मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि जी सर, आप हुक्म करें। उन्होंने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा कि जब से मैं अपनी अम्मी को आपके घर से लेकर गया हूँ तब से वो बार बार आपके बच्चों का जिक्र कर रही हैं। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। उन्होंने बताया कि मेरी अम्मी को भूलने की बीमारी है और आमतौर पर वो बहुत सी चीज़ें भूल जाती हैं। कभी उन्हें अपना कमरा याद नहीं रहता और कभी उन्हें ये याद नहीं रहता कि वो भी कहाँ बैठी थी। लेकिन अजीब बात यह है कि वो आपके बच्चों को भूल नहीं पा रही। उन्होंने कहा कि वो बार बार उन दोनों बच्चों के बारे में पूछती हैं और कहती हैं कि मुझे उनके पास लेकर जाओ, और वो दोनों बच्चे कहाँ हैं। ये सुनकर मेरे दिल में भी एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। मुझे याद आया कि अम्मा जब हमारे घर में थी तो मेरे बच्चों के साथ किस कदर मोहब्बत से पेश आती थी, और मेरे बच्चे भी उनके साथ ऐसे घुल मिल गए थे जैसे वो उन्हें बरसों से जानते हों। सलमान साहब ने कहा कि मैंने बहुत सोचा है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। मैंने हैरत से पूछा कि कहाँ। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ ही रहेंगे। मैं और एमन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने बताया कि मेरे बंगले में एक अलग हिस्सा बना हुआ है जिसे एनेक्सी कहते हैं, जहां आप अपनी फैमिली के साथ अलग रह सकते हैं। वहां आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी और आप अपनी ज़िंदगी भी आराम से गुजार सकेंगे। मैंने फ़ौरन कहा कि सर, ये कैसे मुमकिन है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल मुमकिन है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। मैं अभी कुछ कहने ही वाला था कि उन्होंने मजीद कहा कि मैं आपको अपने दफ्तर में नौकरी भी दूंगा। ये सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गया। मैंने कहा कि सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मेरी जो इज़्ज़त की है वो मेरे लिए काफ़ी है और मैं आपकी वालदा की खिदमत किसी बदले के लिए नहीं कर रहा था। उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा कि अहमद, मुझे इसकी ज़रूरत है। मैं उनकी तरफ देखने लगा। उन्होंने कहा कि आप मेरे मोहसिन हैं और मैं आपके लिए इतना तो कर सकता हूँ।
آپ نے میری ماں کو اس وقت سہارا دیا جب انہیں کسی کی ضرورت تھی، اور آپ نے یہ سب کچھ اس وقت کیا جب آپ کو معلوم تک نہیں تھا کہ وہ میری ماں ہے۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ ان کی بات میں سچائی تھی۔ میں نے ایمن کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی حیرت تھی، اور شاید پہلی مرتبہ وہ اس بات پر خوش تھی کہ میرے کسی فیصلے کا نتیجہ ہمارے گھر کے لیے اتنا اچھا نکل سکتا ہے۔ میں نے آخرکار سلمان صاحب کی پیشکش قبول کر لی۔ ہم نے اپنا ضروری سامان جمع کیا اور ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب ہم ان کے بنگلے میں پہنچے تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے اتنا بڑا خوبصورت گھر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ بنگلے کے اندر ایک چھوٹا سا بنگلہ بنا ہوا تھا۔ وہ جگہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ الگ حصہ مکمل طور پر ہمارے لیے تھا، اور وہاں ہمارے رہنے کے لیے ہر چیز موجود تھی۔ الگ کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا خوبصورت سا صحن تھا، اور بچوں کے لیے بھی جگہ تھی۔ ایمن تو اس جگہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہ خوشی تھی جو میں نے بہت عرصے بعد دیکھی تھی۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس آدمی نے چند دن پہلے تک قرض لے کر اپنی دکان دوبارہ بنائی تھی اور جس کے گھر میں بجلی کے بل کی فکر تھی، وہ آج ایک ایسے گھر میں کھڑا ہے جہاں اسے رہنے کے لیے کسی کرائے کی فکر نہیں تھی۔ پھر سلمان صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں نوکری دی۔ میری تنخواہ 2.5 لاکھ روپے مقرر ہوئی۔ میں نے جب پہلی مرتبہ اپنی تنخواہ کے بارے میں سنا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میرے لیے یہ رقم صرف تنخواہ نہیں تھی بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ میں نے سب سے پہلے وہ قرض واپس کیا جو میں نے دکان دوبارہ بنانے کے لیے لیا تھا۔ میں نے اپنی دکان بھی بیچ دی اور اس رقم سے اپنا سارا قرض اتار دیا۔ جس دن آخری قرض بھی ادا ہوا تو میں کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اب میرے اوپر ایک پیسہ بھی قرض نہیں تھا۔ نہ مجھے ہر مہینے قرض کی قسط کا خوف تھا، اور نہ یہ پریشانی تھی کہ اگلی بار دکان کے لیے مال کہاں سے آئے گا۔ اب گھر کا بجلی کا بل بھی میرے لیے خوف نہیں تھا۔ گھر کے خرچے بھی آسانی سے چلنے لگے، اور سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ اب میرے بچوں کے مستقبل کا راستہ بھی کھل گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب اپنی بیٹی اور بیٹے کو اسکول میں داخل کروا دوں گا، لیکن اس سے پہلے ہی سلمان صاحب نے مجھے ایک دن اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے کہا کہ احمد، بچوں کی پڑھائی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ سر نہیں، یہ میں خود کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اپنے بچوں کو عام اسکول میں داخل نہیں کروائیں گے، بلکہ انہیں اس اچھے اسکول میں داخل کروائیں گے جہاں میرے اپنے بچے پڑھتے ہیں۔ میں نے بہت منع کیا لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے میری ماں کو عزت دی ہے، اور میری ماں نے آپ کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح محبت دی ہے۔ اب میں بھی ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ اس دن جب میں اپنے بچوں کو اسکول لے کر گیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بیٹی جسے 6 سال کی عمر تک اسکول جانے کا موقع نہیں ملا تھا، اب ایک اچھی اسکول کی وردی پہن کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ میرا بیٹا بھی خوشی سے اچھل رہا تھا۔ دونوں کے ہاتھ میں بستے تھے اور چہروں پر ایسی خوشی تھی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو مجھے وہ تمام راتیں یاد آ گئیں جب میں اس کی فیس کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتا تھا اور پھر خاموشی سے سو جاتا تھا۔ آج وہی بچی اسکول جا رہی تھی، میرا بیٹا بھی پڑھنے جا رہا تھا، اور میرے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ اللہ نے ہمارے لیے وہ راستہ کھول دیا ہے جس کا ہمیں کہیں سے بھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ایمن بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کے گلے شکوے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے تھے۔ اب اسے گھر کے خرچے کی فکر نہیں رہتی تھی، اور نہ اسے بچوں کے مستقبل کا خوف تھا۔ کبھی کبھی وہ خود میرے پاس آ کر کہتی کہ احمد، تم ٹھیک کہتے تھے۔ میں اس سے پوچھتا کہ کس بارے میں؟ وہ کہتی کہ دوسروں کی مدد کرنے سے ہمیشہ نقصان نہیں ہوتا۔ میں مسکرا دیتا کیونکہ میں اسے یاد نہیں دلانا چاہتا تھا کہ کچھ دن پہلے وہی مجھے یہی کہتی تھی کہ تم دوسروں کی مدد کرتے کرتے اپنے بچوں کو بھول گئے ہو۔ اب ہماری زندگی بدل چکی تھی، اور سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ مجھے ایک ماں بھی مل گئی تھی۔ سلمان صاحب کی والدہ جب بھی ہمیں دیکھتی تو میرے بچوں کو اپنے پاس بلا لیتی اور انہیں پیار کرتی۔ میرے بچے انہیں دادی کہہ کر بلاتے تھے، اور وہ انہیں اپنے پوتے پوتیوں کی طرح محبت کرتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ مجھے بھی اپنے پاس بٹھا کر کہتی کہ بیٹا، تم نے اس وقت میرا ہاتھ پکڑا تھا جب میں اکیلی تھی۔ میں ان کے سامنے خاموش ہو جاتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس دنیا میں میرے لیے ایک بوڑھی ماں کی خدمت کے بدلے اتنی بڑی نعمت لکھی ہوئی ہے۔ میں نے ان کی خدمت کو کبھی نیکی سمجھ کر بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے صرف اتنا سوچا تھا کہ ایک بوڑھی عورت بھوکی اور پیاسی ہے، اور اسے اس وقت کسی انسان کے سہارے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے اس چھوٹی سی نیکی کو میرے لیے اتنا بڑا بنا دیا کہ میری زندگی ہی بدل گئی۔ آج میں جب اپنے بچوں کو اسکول جاتے دیکھتا ہوں، اور جب اپنے گھر میں سکون دیکھتا ہوں، اور جب اپنے اوپر کسی قرض کا بوجھ نہیں پاتا، تو مجھے وہ رات یاد آتی ہے جب میں دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا اور سڑک کے کنارے ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر اس رات میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح نظریں چرا کر وہاں سے گزر جاتا تو شاید میری زندگی کبھی نہ بدلتی۔ اگر میں یہ سوچ کر آگے بڑھ جاتا کہ مجھے اپنے گھر کی فکر ہے، تو شاید مجھے وہ ماں نہ ملتی جس کی خدمت کر کے میں آج خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کبھی کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ کبھی اس کا صلہ فوراً ملتا ہے، اور کبھی وقت گزرنے کے بعد ملتا ہے، لیکن ملتا ضرور ہے۔
میں نے اس رات ایک بوڑھی عورت کو صرف ایک انسان سمجھ کر اپنے گھر میں جگہ دی تھی، لیکن اللہ نے مجھے اس کے بدلے عزت بھی دی اور روزگار بھی دیا اور میرے بچوں کا مستقبل بھی سنوار دیا اور میرے سر سے قرض کا بوجھ بھی اتار دیا۔ میری بیوی کے گلے شکوے بھی ختم ہو گئے اور میرے بچوں کو ایک ایسی دادی مل گئی جس سے وہ بے حد محبت کرتے تھے، اور مجھے بھی ایک ماں مل گئی جس کی خدمت کرتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کر رہا ہوں۔ آج بھی میں دل سے یہی کہتا ہوں کہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا، اس نے ہماری پریشانیوں کو ایک ایسی نیکی کے ذریعے ختم کیا جس سے ہم نے کبھی دنیاوی فائدے کے لیے کیا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے میں آج بھی اپنے بچوں کو یہی سکھاتا ہوں کہ اگر کبھی کسی ضرورت مند کو دیکھو تو صرف یہ مت سوچنا کہ تمہارے پاس کیا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ تم اس وقت کسی کے لیے کیا بن سکتے ہو، کیونکہ کبھی کبھی انسان کسی اجنبی کا سہارا بنتا ہے اور اللہ اسی اجنبی کے ذریعے انسان کی پوری زندگی کا سہارا بنا دیتا ہے۔